تبدیلی انج نہیں آنی، تبدیلی آنی لبیک دے ذریعے. تسی ساڈے نال کھڑے ہو وہ میں تہاڈے نال صحیح ایک کیوں جی نور الدین زنگی نو حضور نے جا جگایا، ایک تو انہیں بنایا دارالحدیث پورے اپنے ملک جو نہ کہ حضور دی حدیثاں پڑھاؤ. خالی ارادہ بندہ کر لوے نا حضور دی. عمر بن لیث خراسان دا بادشاہ سی، اسی دیہڑی راتی تاں حضور دی عزت دیاں گلاں کر رہے ہیں. وہ بڑا گندے کردار دا مالک سی، مریا تے خواب وچ ملیا، انہاں کہا کی ہویا؟ انہاں کہا رب نے مینوں بخش دیتا ہے. انہاں کہا یار تو ایسا بندہ ہی نہیں سی. انہاں کہا کیوں بخشیا؟ انہیں کہا صعدت ذروۃ جبل یوما فاشرفت علی جنودی فاعجبتنی کثرتهم فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فعنته ونصرته فشکر اللہ لی ذالک وغفر لی. ایک قاضی ایاز نے شفا شریف نقل کیتا ہے. انہاں کیا وہ بادشاہ کہنے لگا ایک دن میں پہاڑ دی چوٹی صعدت ذروۃ جبل یوما، ایک دن میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا اور میں اپنا لشکر ویکھیا. فاشرفت علی جنودی، میں جھانک کے اپنا لشکر ویکھیا. فاعجبتنی کثرتهم، ایڈا وڈا لشکر کہ میں نے انہیں ہلا دیتا، ایڈا وڈا بادشاہ ہاں، ایڈا میرے کو لشکر ہے، اتنی وڈی فوج ہے. فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فعنته ونصرته، میں دل ہی سوچا، میں کہا اج اس لشکر نو اگ لانی، کاش کہ میں حضور دے زمانے چ ہوندا تے میں رسول اللہ دی مدد کردا. میں حضور دی ہاں فتمنیت انی حضرت رسول اللہ، صرف حاضر ہی نہ ہوندا، فعنته ونصرته، میں حضور دی اعانت کردا، حضور دی نصرت کردا. تو فشکر اللہ لی ذالک، اللہ نے میرے دل وچ خیال جڑا آیا نا، ادی اتنی قدر کی تھی کہ غفر علی، اللہ نے مجھے بخش دیا. دسو اتنی خالی حضور دے بارے خیال آ جائے اپنی بھائی اج میری میں نا گلاں نو کی کرنا، میں حضور دی ظاہری یار تسی جے حضور دی عزت دا کم کرو گے، حضور دے دین نو تختوں تے لیان دا کم کرو گے تے اللہ تعالیٰ فشکر اللہ دا مطلب اللہ نے قدر کی تھی تے اللہ تعالیٰ تہاڈی انہاں محنتاں دی قدر نہیں فرمائے گا. ہاں وہ تو کسی دے لا یظلم مثقال ذرہ، وہ تو ذرہ برابر کسی دی ظلم نہیں فرماندا. تسی ساڈے نال کھڑے ہوو تے جتھے بھی بیٹھے او جی فلانا نہیں کردا، او نہیں کردا تے تو تے کرنا یار، تو دا ٹھیکیدار ہے، تو دا نہیں کردا، او دے بارے تیرے کو پوچھا جائے گا، تیرے کو بارے اپنا پوچھا جائے گا تو کی کیتا ہے. قرآن نو کیوں جلاندے تسی مینوں یہ دسو گے؟ گیرٹ ولٹن میرے خلاف کیوں بکواس کرنا؟ اس واسطے کہ میرا اج بھی اعلان ہے بھائی تینوں اسی نہیں چھڈنا. تو حضور دے بارے گل کیتی، تو بچ کے جا کے وے سکدا، تو حضور دے خاکے بنائے تو میرے کو تو لفظ کوئی نہیں میں تینوں کہاں. ہاں لفظ ایک ہی ہے ساڈے کول، غزنوی والی تلوار. ہاں تے صلاح الدین ایوبی والی تلوار. ایک تو نور الدین زنگی کی بنایا جی دارالحدیث، نہ جو حدیث پڑھی نہ کسی کو جڑیاں کو بیٹھیا، گھر ہی بیٹھ کے جناب وہ ٹیبلاں تے بیٹھ کے شیاطین بیٹھے ہوندے اور جناب تبصرے کر رہے ہوندے حضور دی عزت آبرو دے بارے. دین ایسے نہیں ہے جی، ہمیں تو شرم آتی ہے یہ مولوی کیا کرتے ہیں. میں کہا تو پڑھیا کوئی نہیں نا دین. فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد. کیوں جی؟ ہاں اے مرصد کل مرصد دا معنی جا کے ویکھنا کی قرآن کہندا ہے. یہ کہڑیاں گلاں کر ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر فقاتلوا ائمۃ الکفر. اللہ نے فرمایا کہ جڑے بھی ائمۃ الکفر انا کفر دے وڈے وڈے جڑے اے صنادیدن اے وڈے وڈے انہاں دے لیڈرن، فقاتلوا ائمۃ الکفر. انشاءاللہ بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. ہاں فقاتلوا ائمۃ الکفر. جذبہ قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن تو بغیر شیری دا دعویٰ کرنا اے تے لومڑی دی گل ہے. کہندا قرآن تو بغیر بندہ شیر نہیں بن. جذبہ قرآن زیغمی روبائی است. اقبال کہندا قرآن تو بغیر بندہ کہے میں شیر ہاں، وہ شیر نہیں، وہ تے لومڑی ہے. ہاں جی فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن تے پڑھن والا تے قرآن تے عمل کرن والا تے وڈا شیر ہوندا. ہاں او شہنشاہ ہوندا. کیوں جی؟ وہ تو شہنشاہ ہوندا، وہ تو تہ بند بن کے تے جناب میدان او دے چلے جاندے. ایک نے بھی نہیں کیا حضور کپڑے تے دیو، انہاں نو تے کفن بھی نہ ملے جڑے قرآن پڑھے ہوئے سن شیر تے جا کے میدان بدر او دے شہید ہو گئے جناب. انہاں کول تے کپڑے بھی پورے کوئی نہیں سن، تو انہاں تے پیٹ تے پتھر بن کے تے میدان خندق کے چلے گئے.
اج جناب گھر سامان نہیں سی لایا، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ اقبال کہتا قرآن جڑا پڑھن والا ہی اصل شہنشاہ ہے۔ اقبال کہ اج تک صحابہ جے سامان اتارے بھی نہیں سی اپنے گھوڑے تو تے خچرا تو تے اٹھاؤ تو تے پھر جبریل آ گیا، انہیں کہا جی چلیے بنو قریظہ دی طرف، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ اقبال کہتا اے تے شہنشاہ سن، ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور روٹی بھی رج کے نہیں کھادی، انہیں کہا جی چلیے، بس اتنی گل ہے جناب۔ اسن دے کے رون لے ہی اور دس تینو دتا کس دلاسا ہو، اسن دے کے رون لے ہی اور دس تینو دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں گزری جے میں پانی وچ پتاسا ہو، تے سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پت نہ سک سے پاسا ہو، تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو۔ اس واسطے اتنی ساری لبنی جا وہ بھی قسمت والے نو لبنی، وہ بھی قسمت والے نے رکھنا ہے انہوں تھلے، ورنہ گور کون تے دڑال کر کے سٹ دین۔ میں خود ویکھیا ہاں جی دڑال کر کے لوگ سٹ دین، تے جڑے کھڑے ہوندے رومال پائی کھڑے ہوندے لکوں، وہ بھی تھلے جا کے رومال چھوڑ دے دین، تے بندہ دڑال کر کے خاک کو تے جاندا۔ انہوں نے کہا اے ہی گل صدیق اکبر اسے واسطے فرماندے سن، اوئے انسان جمیا گندے پانی چو آخر مٹی چ رول ویسی تے آکڑ دا کیڑی گل تو، آکڑ دا کیڑی گل تو انہاں تے پھر قبر جنہاں دی جیوے ہو، اور قبر پھر انہاں دی جیڑی جنہاں حضور نال وفا کی تھی، ہاں پھر رسول اللہ نال جنہاں وفا کی تھی تے اسی تانوں او راہ لا رہے ہیں۔ چھڑ دیو سارے کرتوت، سار جاؤ ساری بھڑے کم، مسیتاں کرو آباد، قرآن دی کرو تلاوت، آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا، لاکھوں جمائی انگڑائی، اور نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے یار، اٹھنا بھی کوئی گل ہی ہے۔ میں تو گل لگ لو جی نور الدین زنگی کی بنایا جی دارالحدیث۔ دوسرا انہیں مدرسے کھولے، بند نہیں کیتے، مدرسے کھولے تے دینی کتاباں چھاپ کے تے مفت تقسیم کیتیاں۔ اس ویلے بڑے بڑے شعر بیٹھ کے سونا سونا خط لکھ دے سن۔ ہاں ایک تک انہیں کیتا، دوسری گل اے مدارس کھولے تے دینی کتاباں دیشا، ایتھے دینی کتاباں تے پابندی لائی، تھانے داراں کانسٹیبلاں جا کے دکاناں تو جی یہ کتاب دے دیں، یعنی انہوں استنجا کرنے دا پتہ نہیں سی، انہیں بھی جناب کتابیں چک چک کے پابندی لائی، یہ نہیں چل سکتی بازار میں، یہ نہیں چل سکتی تو یہ نہیں چل سکتی۔ جن کو کلمہ سیدھا نہیں آتا تھا وہ دینی کتابوں پر پابندی لگا رہے تھے۔ بہرحال یہ رونے کدیا کہ روئیے نبکی 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 ایسی نبکی نبکی نبکی، یہ کوئی نور الدین آئے گا تو دیا کہ روواں گے نا بابا ساڈے نال کی گزری، انہاں کے تسی نہیں رو سکتے نا، انہاں تو کرتارپور دے بارڈر ہی کھول سکتے، روہنگیا دے مسلمانوں دی مدد تے نہیں نہ کر سکتے، انہوں نے پانی تے نہیں دے سکتے، انہوں نے جا کے لباس تے نہیں دے سکتے، نہ سردیاں میں کمل تے نہیں دے سکتے، ہاں ارباں روپے جڑا کرتارپور تے بارڈر تے لا سکتے اور کہتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کر گئے، دنیا کے اندر ہمارا نام بڑا روشن ہو گیا کہ مسلمان روہنگیا کے اندر لٹے گئے، شام میں لٹے گئے، اور برما میں لٹے گئے، بوسنیا میں لٹے گئے، چیچنیا میں لٹے گئے، عراق میں لٹے گئے، افغانستان میں لٹے گئے، کشمیر سامنے چل رہا دیہڑی راتی، انہاں دی اسی مدد نہ کر سکے، سکھاں دی تے کر چڈی نے، پاکستان تو بنا ہی اس لیے تھا تاکہ سکھاں دی اسی مدد کرنی، انہوں نے بڑے جناب کرنا ہے۔ تیسری بات، نور الدین زنگی نو ستیاں رسول اللہ نے جا کے جگایا، فرمایا اٹھائے میری ناموس کے لیے، کیوں جی ایویں کوئی نہیں کوئی کام کسی دا کردا، کوئی تعلق ہوئے تو کرنا، ہاں کوئی تعلق ہوئے تو کرنا، ایویں نہیں کردا جی فلانا نہیں کردا میں آکھا نہیں کردا تو روے اپنی قسمت نو، کیوں جی تے شکر کرن لبیک والے جڑے دیہڑی راتی لبیک دا نعرہ لاندے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ تسی کتنے خوش نصیب ہو، ہر ویلے تجدید عہد کر دیو، کیوں جی تجدید وفا کر دیو۔ لبیک دا جڑا لفظ ہے نا، اے بار بار اسی تاں بولنے ہیں کہ اسی حضور نال وعدہ کرنے ہیں، حضور سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ تیسری بات جو نور الدین زنگی کے اندر تھی، وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ ساڑھے بزرگاں نے لکھا ہے نا، تینہ وجہ تو نور الدین زنگی نے حضور نے ستیاں جا جگایا۔ آپ نے فرمایا کہ آ مدینہ منورہ میں میری عزت کا کام ہے۔ پھر نور الدین زنگی پھر این چار اپنا دامن کر کے نا کمیز این چک کے تے پورے مدینہ پاک دی گلیاں این پھریا سی، اپنی فوج نال روندا سی، حضور تسی مینوں اس کام واسطے تسی مینوں منتخب کیتا، حضور میں تے اس کوئی نہیں سی قابل، حضور تسی مینوں آ جگایا، حضور تسی میرے اس کام واسطے منتخب کیتا۔ بس اتنی بات ہے، شکر کرو کہ سانو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی، اے او دا فضل ہی ہے، ماس اے او دا کرم ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی دی محنت کوئی نہیں، او دا فضل ہے کہ ساڑی کانفرنس اتنی بڑی کامیاب ہوئی، دنیا چ بھی دی قیمت پڑنی، کل قیامت والے دن بھی انشاءاللہ دیاں قیمتاں پڑنیاں، ساڑیاں نسلاں بھی اللہ انہیں آباد رکھے تے انہوں نے بھی یہی توفیق دے وے۔
روٹی تو یار انہیں دے ہی دینی. ہاں جی بھوکا تو کدی کوئی نہیں مریا. کھا کی سورج تاں ہی اتاردا کہ ہر بندہ روٹی کھا کے سوندا. تو بس روٹی دے پیچھے اپنی جانا نہ دیو, اور روٹی اور پانی واسطے سارے وقت نہ ضائع کرو. حضور دے دین نو تختوں تے لے آؤ. روہنگیا دے مسلماناں کول تو کچھ بھی کوئی نہیں, انہاں تے بدن دے کپڑے بھی کوئی نہیں, انہاں کول تو روٹی بھی کوئی نہیں, انہاں کول تو پانی بھی کوئی نہیں. انہاں واسطے مطلب ہے دعا کرو کہ چنگے لوگ تخت تے آون تے او روہنگیا دے مسلماناں دی مدد کرن. بس اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے, سانو سدھے راہ تے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد.